حضرت حبیب یمنی ایک بڑا خوبصورت نام ہے، نام سنا ہے آپ نے کبھی؟ حضرت حبیب یمنی، حبیب یمنی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی صحابی رسول نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کیا واقعہ ہوا؟ جب رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا سچا مقدس رسول ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ میری نبوت اور میری رسالت کو مان لو اور اس بات کو مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مانا، بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، جس میں سے سر فہرست ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ وغیرہ یہ سارے لوگ تھے۔ جب نہیں مانا اور دیکھا کہ دین اسلام دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، شریعت محمدیہ کا نفاذ دن بدن ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں محمد کی باتیں اترتی جا رہی ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو انہوں نے کیا کیا؟ آ کر کے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اے محمد، ابو جہل کہتا ہے اگر تم اللہ کے رسول ہو، اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سچے نبی ہو تو ایک کام کر کے بتاؤ، کوئی ایسا کہ جس کو عام انسان نہ کر سکے، جس کو معجزہ کہتے ہیں، اور وہ معجزہ آسمانوں میں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا بیان ہوا تو کہیں آ کر کے صاف کہا کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اس روایت کو درج کیا گیا، رسول اللہ کے پاس وہ امراء شرفاء رؤساء آئے وقت کے اپنے، انہوں نے یہ جب سوال رکھا حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تاریخ متعین کرو، وقت بتا دو، ہم آ جائیں گے۔ آہا کیا اختیار ہے رسول اللہ کا۔ حضور فرمانے لگے ٹھیک ہے، تمہیں معجزہ دکھا دیا جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاریخ بتائی، تاریخ بتانے کے بعد جب حضور کے سامنے وہ تاریخ رکھی گئی، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس تاریخ سے پہلے یمن کے اندر موجود ایک شخص حبیب بن مالک ان کا نام تھا اس وقت، حبیب بن مالک، ان کے پاس ابو جہل نے خط لکھ کر کے بھیجا کہ اے حبیب بن مالک، تمہارے آباء و اجداد کے دین پر خطرہ منڈلا رہا ہے، محمد نامی شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی اور رسول بولتا ہے، آؤ تمہارے دین کی حفاظت کے لیے تم بھی آ جاؤ، ایک معجزہ ہم نے اس سے مانگا ہے، اگر وہ معجزہ دکھا دیتا ہے تو پھر اسے مانیں گے، لیکن نہیں دکھا پائے گا، ہمارا یقین ہے وہ کہہ رہا تھا تو ہمارا دین سچا ہو کر کے دنیا کے سامنے غالب ہو جائے گا۔ حبیب یمنی خط پاتے ہی وہاں سے روانہ ہوئے، روانہ ہو کر کے یہاں پہنچے، وقت وہی تھا، تاریخ وہی تھی، اب بس رسول اکرم کی انگلیاں مبارک کا اشارہ ہونا تھا۔ سارے کفار بڑے بڑے جو اپنے آپ کو اپنے مذہب کے اعتبار سے سچا کہہ رہے تھے، رسول اکرم کی جناب محترم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس انگلی سے چمکتے ہوئے 14ویں رات کے چاند کو اشارہ کیا، 2 ٹکڑوں میں کٹ کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر۔ سارے لوگوں نے اپنی نگاہوں سے یہ واقعہ دیکھا، کچھ ماننے والے تھے مان گئے، لیکن جن کے نصیب میں ہی ایمان نے لکھا تھا، جو پہلے سے ہی جہنمی لکھوا کر کے آئے تھے، ان کو تو ماننا تھا نہیں، پھر وہ نہ مانے، نتیجہ کیا ہوا؟ لیکن حبیب یمنی، حبیب بن مالک، وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے کہ ایک کام تو آپ نے کر دیا، یہاں پر میرے موضوع سے پورا مکمل ملتا ہوا معاملہ اور مضبوط دلیل ہے جو آپ کو بھی یاد رکھنی۔ حبیب یمنی ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی ایمان نہیں لائے، ایک معاملہ اپنی نگاہوں سے انہوں نے دیکھا، کیا کہ مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ دوسرا معاملہ، حبیب یمنی سامنے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں ایک کام آپ سے اور چاہتا ہوں، آپ بس یہ بتا دیں کہ میرے دل میں کیا ہے، آپ یہ بتائیے میرے دل میں کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کفار قریش بھی یہی عقیدہ رکھتے کہ نبی اور رسول کو کچھ معلوم نہیں ہوتا تو کیا ضرورت پیش آئی یہ سوال کرنے کی کہ میرے دل میں کیا ہے وہ بتائیے، کیونکہ دل میں کیا ہے وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، جس کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، دل میں کیا ہے وہی جان سکتا ہے۔ اور رسول کی بارگاہ میں آ کر ابھی جو ایمان نہیں لائے تھے، حبیب یمنی سوال کرتے ہیں میرے دل میں کیا ہے بتائیے، تو ان کا مطلب بھی یہی تھا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ عالم غیب ہوتا ہے، وہ غیب داں بھی ہوتا ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ جیسے ہی سوال کیا نا، سوال کرنے لگے تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ تمہارے دل میں بس اتنی خواہش ہے کہ تمہارے گھر میں ایک لڑکی موجود ہے
جس کا نام ستیحہ ہے، اس لڑکی کا حال یہ ہے کہ نہ سن سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، ہر طریقے سے معذور ہے، جہاں بیٹھی رہتی ہے۔ تمہاری خواہش یہ ہے کہ اس کو شفا نصیب ہو جائے۔ رسول اللہ نے کہا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ اللہ کے رسول کے قدموں میں گر گیا، کہا حضور آپ کلمہ پڑھا دیجئے، اب کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ حضرت حبیب یمنی پڑھ چکے، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب یہ سوال رکھا تھا، اب سوال کا جواب بھی تو ملنا تھا، رسول نے کہا جاؤ تمہاری بیٹی کو بھی ہم نے شفا عطا کر دی ہے۔ کیا پتا چلا کہ رسول مختار کائنات بھی ہے، عالم غیب بھی ہے، وہ غیب بھی جانتا ہے اور اختیار بھی رکھتا ہے۔ رسول اللہ علیہ التحیۃ والثناء۔ اب سنیے، جب حبیب یمنی، کیونکہ بیٹی یمن میں باپ مکہ میں، بیٹی یمن میں باپ مکہ میں، جب حضرت حبیب یمنی ایمان قبول کر کے یمن گئے، دروازہ کھولنے کے لیے جو گھر کے باہر آ رہی تھی وہ ان کی خود کی بیٹی تھی۔ اب تک دیکھا تھا کہ کبھی ایسا وقت ہی نہیں آیا کہ بیٹی چل کر دروازہ کھولنے آئے، باپ نے دیکھا کہ بیٹی خود چل کے آ رہی ہے تو انہوں نے ورطہ حیرت میں پڑھ کے سوال کیا، بیٹی یہ معجزہ آخر ہوا کیسے؟ تو کل تک نہ سن سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، سراپا معذور بنی بیٹھی تھی۔ تو بیٹی نے کہا کہ ابا رات میں ایک بڑے خوبصورت شخص کا دیدار ہوا ہے، رات میں ایک بڑے نورانی چہرے والے انسان کا دیدار ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا، جب چہرہ دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بدن کے ہر ایک حصے سے نور کی شعاعیں نکل رہی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ آدمی انسان نہیں بلکہ سراپا نور ہی نور ہے۔ جب وہ مقدس اور نورانی چہرے والا شخص رسول میرے خواب میں آیا تو اس نے بس مجھ سے اتنا کہا، جملوں پہ توجہ رکھیے گا، یہ عقیدہ ہے ہم اہل سنت اسی وجہ سے پوری کائنات کے کونے کونے اور چپے چپے میں اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت کے علاوہ کوئی حق کے راستے پر نہیں ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم 100% صحابہ کے ان عقائد پر قائم ہیں جو 1.25 لاکھ صحابہ عقیدہ لے کر کے چلے تھے۔ کیا حبیب یمنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بیٹی یہ واقعہ کیسے؟ بیٹی نے جواب دیا، خواب میں بڑا نورانی چہرے والا شخص دیدار کرانے کے لیے آیا تھا، ایک مقدس انسان ایک مقدس لباسے میں، پاکیزہ لباس کے اندر نورانی جلوے کے ساتھ تشریف آور ہوا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ جلوہ بیٹی نے دیکھا، پہچان نہ سکی تھی، لیکن پھر پوچھا اور آگے کیا ہوا؟ تو حبیب یمنی کی شہزادی اور بیٹی کہنے لگی کہ ابا جان بس انہوں نے اتنا کہا، باپ مکہ میں کلمہ پڑھ رہا ہے تو یمن میں کلمہ پڑھ لے۔ باپ مکہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اب تیری باری ہے تو بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ بس وہی لمحہ تھا میں نے عالم خواب میں اس حسین چہرے والے کے ہاتھوں پر اسلام کو قبول کر۔ بتاؤ کہ یہ رسول اللہ کا علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا اختیار اور پاور نہیں ہے تو کیا ہے؟ مردود اور لعین ہے وہ شخص کہ جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، مضبوط عقائد پر اپنے آپ کو قائم رکھیے، صراط مستقیم پر گامزن رکھیے اور یاد رکھیے یہی صراط مستقیم ہے۔ اہل سنت سے رتی بھر بھی اگر کسی کو ہٹتا ہوا دیکھیں تو اپنے آپ کو اس سے دور کر دیں اور جدا ہو کر کے اعلان کریں کہ ہم اہل حق اہل سنت کے اندر اتنا برابر بھی فرق گوارا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے گوارا نہیں کر سکتے، قبر کی تنہائیوں میں اس کی صحبت کام نہیں آئے گی، اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کو راضی کرنا کام نہیں آئے گا۔ خوشامد کرتے ہیں لوگ بڑے لوگوں کی، کچھ بڑوں کی خوشامد کرتے ہیں، چاپلوسی اور چاٹو گیری کر کے کہتے ہیں کہ نہیں آپ تو جس پر بھی ہیں، آپ تو جو بول رہے ہیں وہی سچ ہے، وہی حق ہے، وہی اچھا ہے۔ جس کو دین کے کونے کونے سے واقفیت نہیں ہے اس کے پیچھے اپنے آپ کو دین کے نام پر حوالے کر دیتے ہیں۔ رفیقان ملت اسلامیہ، عقائد کا معاملہ کوئی کمزور مسئلہ نہیں ہے، یہ مضبوط مسئلہ ہے، اور مضبوط مسئلے کے لیے صحابہ جیسی مضبوط شخصیتوں کے دامن سے لگنے کی ضرورت ہے۔ اگر مضبوط عقیدے کے ساتھ لگنا ہے تو غوث و خواجہ رضا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا، جو مشن سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت جبل الاستقامت الشاہ امام احمد رضا خان بتا کے گئے کہ اے لوگوں، یہ
دنیا والے رسول اکرم کی شان میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن تم یہ جان لو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، دیکھو آنکھیں پھاڑ کر کے، سارے مناظر حدیثوں کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، صفحے دعوت دے رہے ہیں، بلا بلا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حق پہچاننا ہو تو آؤ، آج بھی ہمارے صفوں کے اندر حق موجود ہے، ان حق کو تلاش کر کے اپنے آپ کو سیدھے راہ پر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے، حق سننے، حق سمجھنے، حق پر قائم رہنے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی بد مذہبیت سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔